प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में आप तमाम आलमी ख़वातीन और हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल है। और आज का हमारा मौजू है पैगाम रमज़ान। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हर दिल अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ हाफ़िज़ आलिम क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब, नायब शेख तफसीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद, और साथ ही साथ नौजवान खूबरू नात ख़ान जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात गिरामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलान व सहलान। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद, और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट। और साथ ही साथ आज के मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, रमज़ान तो गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आने वाले रमज़ान की भी हम उम्मीद लगाते हैं। लेकिन ये 30 रोज़ों में हमने क्या पाया और क्या पाना चाहिए था, और रमज़ान के आने का क्या मकसद था, इंशाअल्लाह ये जानने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए दरख्वास्त करते हैं जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि हमद बारी ताला या नात पाक पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी पर आया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी दबा पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला
قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، دل بھر گئے منگتا کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتا کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک کالر لائن پر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون کہاں سے؟ جی، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، انور جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب اللہ بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے۔ جی، اب آپ لوگوں سے رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزے کو تو قبول فرمائے، آپ کے آمین۔ خیرات کو قبول فرمائے، آمین، آپ کے آمین، متعلقین کو اچھا رکھے، آپ کے پورے چینل کو ترقی دے، آمین، اور آپ کی آمین۔ سب کو جزاک اللہ، آباد رکھے، جزاک اللہ۔ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے تمام امت مسلمان کے لیے۔ اب ذرا سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال جو لوگ ہمارے ساتھ سے آئے نہیں ہے وہ انتقال کر گئے، اب کیا پتا کہ اگلے سال ملاقات ہوتی نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہی جانے ہے، لیکن بہت دل باغ ہو گیا، بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آج کا یہ آخری پروگرام ہے، اور میں تہہ دل سے دعا دینا چاہتا ہوں آپ کے مفتیان کو، آپ کے کیمرہ مین کو، آپ کے تو جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کو تو تہہ دل سے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت چینل ہے، نمبر 1 کا چینل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے، تمام امت مسلمان کی عبادت کو قبول فرمائے، اور سب کو اس حیاتی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اور تو صحت و عافیت سے رکھے اللہ پاک۔ بس یہ ہماری دعا ہے۔ اور ایک مختصر سا سوال ہے کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان سے یہ دل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے، اس کے علاوہ اور خصوصی کیا دعا ہے کون سی پڑھنا چاہیے تاکہ عمل میں آئے؟ بس یہی سوال ہے، رہنمائی فرمائیے۔ اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک،
अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, एहसान है आपका, इतनी दुआओं से आपने नवाजा। अल्लाह ये तमाम दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फ़रमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फ़रमाए। ऐसे आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इतनी सारी दुआएं पेश फरमाई, अल्लाह इसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम के तमहीदी कलिमात पेश किए जाते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि तमहीदी कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना ज़िंदगी में फिर एक बार अल्लाह ताला ने उसको अता फ़रमाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा हैं, जहाँ एक खुशी का, फ़रहत का, मसरत का मौका है कि ईद आती है तो खुशियाँ नज़र आती हैं, खुशियों का एहसास होता है। आपस में एक दूसरे में ईद की मुबारकबादियाँ एक दूसरे के सामने एक दूसरे से ईद की मुबारकबादी दी जाती है और फ़रहत व मसरत का मामला होता है घरों में। वहीं अज़ीज़ान मोहतरम, एक गम की बात भी है कि रमज़ानुल मुबारक जैसा रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना हमसे रुख़सत हो रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम है कि अल्लाह ताला ने इस साल भी हमको ये शरफ़ अता फ़रमाया, ये मौका अता फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर साल इसी तरह ये माह मुबारक अपनी पूरी रौनकों के साथ, बहारों के साथ, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों के साथ दोबारा फिर हम सब को अता फ़रमाए और हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बहारें, रौनकें पैदा फ़रमाए और इस माह मुबारक का जो पैगाम है उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपने समाअत किया, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे माह रमज़ान के पैगाम के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तुम गिनती पूरी करो, तादाद मुकम्मल करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। अल्लाह ताला बंदों पर मशक्क़तें और मुश्किलात डालना नहीं चाहता है, अल्लाह ताला चाहता है कि बंदों के साथ आसानियाँ हो। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें सब्र करने का दर्स देता है। हम अपनी भूख पर सब्र करते हैं, प्यास पर सब्र करते हैं, जायज़ ख्वाहिशात नफसानी की तकमील पर सब्र करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको यही दर्स देता है कि बंदे मोमिन सब्र करे और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला, दिल में खौफ और खशियत रखने वाला बन जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोज़ों के मकसद के हवाले से यही बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, आमद रमज़ान का मकसद यही है कि तक़वा पैदा हो, अल्लाह ताला का डर पैदा हो और रमज़ान का पैगाम यही है कि रमज़ान के महीने में जो अल्लाह ताला का तक़वा और अल्लाह ताला का डर, खौफ और खशियत दिल में पैदा हुआ है उसको बाक़ी रखा जाए। जो सब्र करने की कैफ़ियत हमारे अंदर पैदा हुई है साल भर उसको बाक़ी रखा जाए। लोगों के साथ गम गुसारी और हमदर्दी का बर्ताव किया जाए और अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आएँ, ख्वाहिशात के आगे मग़लूब ना हो जाएँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि उसके ख्वाहिशात मैं जो पैगाम लेकर आया हूँ उसके ताबे न हो जाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, पैगामात और अहकाम की इत्तिबा करना यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अपने मुसलमान भाइयों के बारे में गौर व फ़िक्र करें, उनके दर्द का एहसास करें, उनकी भूख का एहसास करें। रमज़ान में आदमी भूखा रहता है, रोज़े की हालत में। ये भूख का मकसद ये भी है कि एहसास हो और लोगों के साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और लोगों के साथ गम गुसारी का जज्बा पैदा हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम बात करेंगे रमज़ान के पैगाम के हवाले से। रमज़ान का पैगाम सब्र है, सब्र का अज्र जन्नत है। रमज़ान का पैगाम गम गुसारी है,
اور غم گساری کا اجر اللہ کے پاس جنت ہے اور بلند درجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے پیغام رمضان۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، بریک پر جانے سے پہلے کچھ سلسلہ گفتگو جاری تھا اور ایک سوال بھی آیا تھا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے۔ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت مقام دو جگہ حرام کہیے مجھر بھائی۔ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے۔ یاسین بھائی جھارکھنڈ سے۔ ہاں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، لیکن افسوس ہے کہ رمضان مبارک آج کے بعد ودا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ سے میری بات نہیں ہو پائے گی، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ سے دل کرتا ہے ہمیشہ روز بات کرنے کا، اور کیا کریں، اب تو آپ پروگرام بند کر دیں گے۔ پروگرام جاری رہے گا، چلتا رہے گا، ایک نہیں پروگرام کی ایک نہیں تو دوسری پروگرام کی ایک نہیں تو دوسری شکل بن آئے گی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی بہر کیف کسی طرح۔ آپ سے میری بات نہیں ہو پائے گی نا، تو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی، اگر اللہ حیات میں رکھا تو پھر آپ سے اگلے رمضان مبارک کو بات ہوگی، لیکن ابھی آپ سے بات نہیں ہو پائے گی تو ہمیں تو درد ہو رہا ہے۔ ایسا ہے تو آپ نمبر لے لیجئے، جہاں سے فون آپ کو ریسیو کیا گیا ہے فون نمبر لے لیجئے، بات کرتے رہیے ہمیشہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں انشاءاللہ فون نمبر آپ سے لے لیں گے، فون نمبر کے لیے تو میں نے فون کیا، آپ کا نمبر چاہیے مجھے۔ جی جی انشاءاللہ۔ آپ کا نمبر کب دیجیے گا حضرت؟ میں نمبر آپ کا لے لیتا ہوں اپنے ریسیپشن سے، آپ کو بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں ان سے ضرور بات کیجیے گا، میں بڑی مہربانی ہوگی آپ سے التجا کی، ایک بار غریب خانے میں تشریف ضرور لائے آپ۔ نہیں مہربانی کی بات نہیں ہے، آپ کا احسان ہے مجھ پر، اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے انسیت ڈال دی ہے، آپ کے دل میں میرے لیے وہ بڑی بات ہے۔ آپ 300 دن ہم لوگ کو اتنا بڑا، اتنا رحم و کرم سے اتنا رات جاگ کر کے ہم لوگ کو اتنا دین کے علم کو سکھائے، آپ بتائے تب ہم جانے، ہم سب صرف سوال کرتے جواب دینا آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، مفتی صاحب ہیں اس جواب کے دیتے لیے ہیں۔ میں بول مفتی صاحب آپ کو، ناز خان کو، پورے آپ کے ٹیم کو بہت بہت مبارکباد، اور اس کے بعد اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، آمین دعا ہے، آمین آمین ثم دلی دعا ہے۔ آمین۔ افسوس مجھے ہے کہ آپ سے میری بات نہیں ہو پائے گی، برائے مہربانی ایک بار ضرور مجھے کال کر لیں گے میرے بھائی۔ ضرور۔ میرا ایک سوال ہے حضرت، جی جی فرمائیں۔ جو پہلے رمضان المبارک ہوا اس میں جو عید کی نماز پڑھی گئی، تو عید کی نماز تو ظاہر کی بات ہے اللہ کے رسول نے ہی پڑھایا ہوگا، وہ جگہ کہاں تھا، وہ جگہ کہاں تھا، کس جگہ پہلی عید کی نماز پڑھائی گئی، یہ میرا سوال۔ انشاءاللہ برابر یاسین بھائی، بالکل بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم کون کہاں سے؟ میں کرنول ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں سر، میرا نام لطیف حاجی ہے۔ کرنول سے؟ جی سر۔ جی محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ حضرت کے بارے میں پیش خدمت سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں اگر سے کوئی آدمی شریک ہو رہا ہے جماعت میں، ایک رکعت چھوٹ گئی جی تو کیسے ادا کرے، سوال ایک۔ اور اسی میں دوسرا سوال یہ بنتا ہے اگر ایک دو تکبیر چھوٹ گئے تو کیسے ادا کرے؟ جی انشاءاللہ بتا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے نا، جی ایک ہی رات میں آنے والی ہے، 27 میں یا تاخرات میں آنے والی ہے، تو ہم ایک دن پہلے بناتے ہیں یا سعودی والے ایک دن پہلے بناتے ہیں، تو یہاں پر الگ الگ ہو گیا نا؟ برابر۔ جی اس کے بارے میں بڑا علمی سوال ہے۔ اور چوتھا آخری سوال یہ ہے کہ گھر میں تھوڑا سونا رکھا ہوا ہے 2 تولے، اور اس میں تھوڑی سی چاندی بھی رکھی ہوئی ہے 2 تولے، چاندی بھی ہے 2 تولے، سونا بھی ہے 2 تولے، تو زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ برائے مہربانی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے سوالات پوچھے اور انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام کو ریلیونٹ ہے، انشاءاللہ بات کی جائے گی، مفتی صاحب سے ان سوالات کے جوابات لیے جائیں گے۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب شیخ احمد قادری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے کرم نوازش۔
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئی دلہن کی پبھر میں کعبہ سور کے نکھرا، نکھر کے سورا، اجر کے صدقے قمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، خوشی کے بادل عمر کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمۂ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، بچا جو تلووں کا ان کا دوبر، بنا وہ جنت کا رنگ روان، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں الیاس بخاری بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں الیاس بخاری صاحب؟ الیاس بخاری صاحب آپ کے اور ہماری ملاقات ٹی وی کے مادھیم سے یہ آخری دکھی فیری کی، میں حاضر ہوتا ہوں، ضرور آپ سے ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک بات، یہ الوداع جمعہ جو ہے جی، یہ اس تعلق سے یہ سوال تھا میرا جی، کہ یہ کئی سمجھو کیا شروع سے ہی ہے یا بیچ میں اس کو ایڈ کیا گیا الوداع جمعہ کو، یہ بھی جاننا تھا۔ الوداع جمعہ کا کانسیپٹ کب سے شروع ہوا ہے یہ؟ ہاں، کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا، یا عربستان سے شروع ہوا یا پاکستان سے یا ہندوستان سے؟ جی انشاءاللہ، شاید میرے کو لگتا ہے یہ ہندوستان کے ایجاد کرتا ہے الوداع جمعہ انشاءاللہ۔ اور ویسے کل آخری الوداع جمعہ ہے۔ آپ کو یہ جو پروگرام چل رہا ہے، آپ کی جستجو، آپ کی خوش اسلوبی، آپ کے جوابات، اور مفتی صاحب خاص کر اتنے سلجھے ہوئے جوابات دے رہے ہیں، الحمدللہ، طبیعت خوش ہو رہا ہے۔ اور نعت خواں کی بھی تعریف کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی بہت اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور بھی بلند ہے اور اچھی ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو پروگرام کے جتنے بھی ٹیم ورک ہے ان کو سمجھو آپ پیش کی عید مبارک، ان کے کام کے میں بہت تعریف کرتا ہوں، چونکہ یہ پردے کے پیچھے رہتے ہیں، جیسا آپ نظر آتے ہیں جی، بہت ساری بڑی ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے جو ایک پروگرام کو آپ تک پہنچاتی ہے۔ آپ نظر آتے ہیں، آپ سے 30 گنا لوگ پیچھے کام کرتے ہیں۔ جی، صرف ایک چہرہ، میں ایک صرف چہرہ ہوں، سارا جسم پیچھے ہے میرے، پورے لوگ پوری زندگی ہے پیچھے انشاءاللہ۔ آپ جسے سراہنے والے بھی چاہیے، ایسے ہمت افزائی دلانے والے بھی چاہیے، دعائیں فرمانے بھی والے چاہیے، سب آخری سیٹی میں انشاءاللہ دعا رقت انگیز ہو۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش ہے انشاءاللہ، ان کو بھی سلام بولیے، محمد الیاس بخاری کا خان صاحب کو بولیے، آپ کو تو پہلے ہی بول چکا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ الیاس بھائی، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں برابر ہر طرح سے آپ شامل رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، رمضان کی تمام فیوز و برکات سے آپ کو نوازے، بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मंगलगिरी से। जी साहब, मुझे मंगलगिरी याद रह गया, लेकिन आपका नाम याद नहीं रहा, बता दीजिए अपना नाम। हुसैन साहब, शेख हुसैन। शेख हुसैन साहब, मंगलगिरी, गुंटूर ज़िला। जी साहब। जी जनाब अली, फरमाएं, क्या कहते हैं, क्या सवाल कीजिएगा आज? साहब अब नमाज के पहले से फिक्र अदा कर देना ना। जी, नमाज से पहले फितरा अदा कर दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? नहीं ना, मुश्किल से कोई भी नहीं मिला तो बाद में तो दे सकते नहीं ना, पहले ही दे देना। नहीं, अब ढूंढिए, दे दीजिए, जैसे भी वो नमाज से पहले अदा कर दीजिए। फिर भी मुफ्ती साहब आपसे कहेंगे, मैं और आपके मुफ्ती के दरमियान हायल नहीं होगा, इंशाल्लाह आपका सवाल मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी साहब, आप सबको सलाम साहब। जी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, आपको भी बेहद मुबारक हो। अल्लाह तमाम तरफ फ़ैज़ व बरक़ात से आप सबको मालामाल फरमाए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा है, जाने से पहले वक्फ़े पर यह बता दूँ कि दुनिया भर के मुख्तलिफ़ शहरों पर में मुख्तलिफ़ औक़ात में सहर का वक्त ख़त्म होता है। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से अपनी सहर का एहतमाम फरमाएँ, दवाइयाँ खा लें, पानी पी लें, और जो ज़रूरी उमूर बाकी रह गए हैं उनकी तकमील दे लें, ताकि आपका रोज़ा, आपकी सहर खुशगवार गुज़रे। मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिल खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है पैगाम रमज़ान। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात आए थे, इंशाअल्लाह इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती मोहतरम से दरख्वास्त है कि इन तमाम सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर जावेद साहब ने सवाल किया था कि इयादत के लिए जब जाते हैं तो क्या करना चाहिए, शरीयत की तालीम क्या है, उसके हवाले से आपने पूछा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के तई बाज़ हुकूक़ हैं, उनमें से हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत का भी तज़किरा फ़रमाया। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है कि वह बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, अगर वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे, अगर वो छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसकी छींक का जवाब यरहमुकल्लाह से दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ बयान फरमाए कि अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़े। ये हुकूक़ आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। तो इस तालीम की रोशनी में एक मुसलमान, बीमार मुसलमान की इयादत करना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और मसनून तरीक़ा है। आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शाम के वक़्त किसी बीमार की इयादत करता है तो सुबह तक 50,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, और सुबह करता है तो शाम तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जन्नत में उसके लिए फलों का इंतज़ाम होता है और मेवों का इंतज़ाम किया जाता है। मुख्तलिफ़ खुशखबरियाँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाई हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, बीमारी और सेहत के साथ बीमारी ये इंसान की ज़िंदगी में आते जाते रहती है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसकी तबीयत पर रोनुमा होती हैं, चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर पैदा होता है, तबीयत पे बड़ा बार भी होता है। ऐसे हालात में अगर कोई उसको हिम्मत अफजाई करे और उसको ये कहे कि इंशाअल्लाह ला बअस तहूर, इंशाअल्लाह हुज़ूर की ये तरीक़ा हुज़ूर ने सिखाया है कि कोई हरज की बात नहीं है, आप मुकम्मल शिफायाब हो जाएंगे, अल्लाह ने अगर चाहा तो जल्द से जल्द आपको शिफा हो जाएगी। तो मरीज़ को हिम्मत देना, बीमार की इयादत करना और उसकी हिम्मत अफजाई करना और उसको इस बात की खुशखबरी देना कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाएगा। मुस्बत बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, मुख्तसर वक्त उसके पास बैठना, ज़्यादा उसको परेशान न करना और उसकी उस वक़्त जो ज़रूरत है उसकी तकमील करना। बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि बीमार की इयादत का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो सिर्फ़ जाके बीमार के पास घंटों बैठ के आके मज़ीद बीमार को और बीमार करके आने के लिए नहीं है, बल्कि बीमार की इयादत करने का जो हुक्म दिया गया है उसके साथ हमदर्दी की जाए, गम गुसारी की जाए, अगर उसकी कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत की तकमील की जाए और उसके सामने पॉजिटिव और मुस्बत बातें की जाए। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो नफ्सियाती तौर पे जब वो अपने चाहने वालों से मुलाकात करता है, अपने दोस्तों अहबाब से मुलाकात करता है, रोज़ जिनसे मुलाकातें होती है वो उसके पास आते हैं तो तबीयत में बहाली पैदा होती है। ये नफ्सियाती असर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम के मकसद को समझा जाए, जमात
میں ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ مسلمان آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہوں، ایک دوسرے میں باہمی ہمدردی اور تعاون کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ بیمار کے معاملے میں اسی طرح ہے، صرف جا کے رسمی ملاقات کر کے آنا یا مزید اس کو پریشان کر کے آنا یا کوئی نگیٹو باتیں اس کے سامنے کرنا، اس طرح کی چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مزید عید کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں ادا فرمائی ہے، مدینہ منورہ میں کھلے میدان میں آقا دو جہاں نے عید کی نماز ادا فرمائی ہے۔ عید کی نماز کے حوالے سے مزید ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک رکعت چھوٹ جائے تو پہلی رکعت اگر چھوٹ جائے امام صاحب کے ساتھ تو کس طرح پڑھیں گے؟ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو چھوٹی ہوئی تکبیریں ہیں وہ پڑھ کر رکوع میں جائیں گے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بعض دیگر علماء کرام اور ایک بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ پہلے ہی تکبیرات زائد جو تکبیرات ہیں پہلے ہی کہہ دی جائیں، اور جس طرح پہلی رکعت میں زائد تکبیرات کہہ دی جاتی ہیں اس کے بعد قرات کی جاتی ہے، لیکن یہ مفتبی قول نہیں ہے۔ مفتبی قول یہی ہے کہ اگر کسی مقتدی کی پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اگر 1-2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو فوری طور پر تکبیریں آپ ادا کر لیں اور امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو رکوع میں جانے کے بعد ان تکبیرات کو آپ ادا کر لیں۔ شب قدر ایک ہی رات ہے سعودیہ کے اعتبار سے، انڈیا کے اعتبار سے۔ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رات الگ، یہاں پہ رات الگ، عید کا دن ادھر الگ ہوتا ہے، یہاں پہ الگ ہوتا ہے، تو عزیزان محترم یہ مطالع کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ چاند کسی مقام پہ نظر آتا ہے، کسی مقام پہ بعد میں نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ تو جن کو چاند نظر آئے گا وہ روزہ رکھیں گے، اور جن کو چاند نظر نہیں آئے گا وہ روزہ نہیں شروع کریں گے۔ تو یہ مطالعے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی مقام پہ نظر آ جاتا ہے، کسی مقام پہ بعد میں نظر آتا ہے۔ مقامات بعیدہ جن میں بہت زیادہ بعد اور دوری ہے، ایسے مقامات میں مطلع کا فرق ہوتا ہے، اوقات کا فرق ہوتا ہے۔ کسی مقام پہ فجر کی نماز کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، کسی مقام پہ جہاں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے تو دوسرے مقام پہ مغرب کی نماز ہوتی ہے اس وقت۔ تو یہ مقامات کے اعتبار سے اوقات کا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کے اعتبار سے عید میں فرق ہوتا ہے، شب قدر میں فرق ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جو وقت ہے، جس کے پاس جو دن ہے، اس کے اعتبار سے وہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے اعتبار سے جو طاق کراتے ہیں ہم اس کے اعتبار سے عبادتیں کریں گے، اس میں شب قدر اللہ عطا فرمائے گا، اور جن دوسرے حضرات کے اعتبار سے طاق کراتے ہیں کچھ اور دنوں میں آ رہی ہیں تو وہ ان کے اعتبار سے کریں گے۔ ہر آدمی اپنے مقام کے اعتبار سے اسی اعتبار سے ان چیزوں کو ادا کرے گا، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ مزید بھائی نے پوچھا کہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، غالباً 2 تولے سونا 2 تولے چاندی آپ نے کہا ہے، تو دیکھیے 2 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان دونوں کی قیمت کو نکالیے، اور ان دونوں کی قیمت کو ملانے کے بعد 42.5 تولے چاندی کی قیمت یقیناً بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا ہوگا، قیمت حساب کریے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کو ادا کریے۔ مزید یہ الوداع جمعہ کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ الوداع جمعہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے رمضان المبارک میں جمعہ کو چونکہ جمعہ کی خاص اہمیت ہے، جمعہ کو عید المؤمنین کہا جاتا ہے، عام دنوں میں ہی جمعہ کو عید المؤمنین مومنین کی عید کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب جمعہ آتا ہے تو پھر اس میں اور اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے، نیکیاں اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اس کے بعد رمضان کا پھر جمعہ جب نہیں آتا ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر چونکہ اب جمعہ پھر رمضان میں آنے والا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد رمضان میں، اس سال رمضان میں، اس مہینے میں پھر دوبارہ جمعہ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسرا جمعہ کا دن، پھر اس میں گھڑی، پھر ثواب کا اضافہ، مختلف معاملات ہیں، ثواب ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو جمعۃ الوداع کہہ کر اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور رمضان جو رخصت ہو رہا ہے، غم طاری ہوتا ہے اپنے اوپر، کیفیت غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور آدمی تڑپتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اور نہیں معلوم کہ کون سے لمحے میں اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے، مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ عزیزان محترم، کہا جاتا ہے کہ
کہ جس لمحے میں بندے کا دل نرم ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ تڑپ کر گڑ گڑا کر گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، وہی لمحہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے لیے شب قدر بنا دیتا ہے. اسی لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے. مزید گنٹور ضلع منگل گری سے شیخ حسین صاحب نے پوچھا، نماز سے پہلے فطرہ ادا کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ پہلے ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اگر پہلے کوئی مستحق حضرات آپ کو نظر نہ آئے تو بعد میں بھی ادا کریے، لیکن زیادہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جلد سے جلد ادا کریں تاکہ غریب کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں نظر آئیں. جی ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کون کہاں سے؟ ہم وجے واڑہ گولپوری سے بول رہے ہیں. وجے واڑہ سے. جی محترمہ. ہمارے پاس 15 کاش سونا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہمارے گھر والے تھوڑا خرچ ہے، ایک کھیتی باڑی کر کے تھوڑا خرچ کر دیے ہے. وہ بول رہے ہیں ہم خرچ میں ہے نہ بولتے ہیں. میں بولتی ہوں نہیں خرچ ہے تو ہے، میرا زیور میرے پاس ہے نا، نکالنا پڑتا نہ. بولے تو میرے پاس نہیں ہے نا، تم کیا کر لیتے کر لو. بولتے کیا کرنا ہے یہ سوال ہے میرا. آپ کا پروگرام 30 سال سے دیکھ رہی. قرض کس کے اوپر ہے؟ شوہر پر؟ بہت پسند آئے. یہ زراعت کے لیے قرض آپ کے شوہر نے لیا ہوا ہے نا؟ ہاں لیے ہے. زیور تو میرے پاس زیور آپ کا ہے، قرضہ ان کا ہے. جی انشاءاللہ. وہ بول رہے ہیں ہم کو قرض ہے نا یہ سال، پھر سال تلک دیں گے بول رہے ہیں. کیا ہم چکا سکتے؟ نہیں. جو میرا ارادہ ہے تو میرا ایک تھوڑا زیور نکال کے بینک میں رکھے نکال کے دیں گے بول کے. اللہ سلامت رکھے. جواب آپ کے پاس ہی ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بولیں گے. اللہ آپ کی نیت پر جو ہے آپ کو اور نوازے. جو آپ کی نیت ہے وہی درست ہے. انشاءاللہ بات ہوگی مفتی صاحب سے، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. وجے واڑہ سے بہن اور بھی کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں سلطانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی سلطانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ زکوٰۃ کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ عید ایک دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں کیا بول کے پوچھنا تھا. زکوٰۃ. اور بہت بہت شکریہ. آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ آپ کا. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جی کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ ایوب خان رائچور سے. جناب علی. ایوب خان رائچور. ایوب خان صاحب. ہاں جی رائے درگ سے. جی محترم بتائیں، سوال بتائیں. رائچور سے. جی وہ ایک ہے نا میں پلاٹ کے لیے تو ہے. کیا ہے؟ علاج کے لیے فلیٹ کے لیے ایک فلیٹ کے لیے رقم 20 ہے. جی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ہے. فلیٹ کے لیے رقم لیے ہوئے ہیں بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں دیے ہوئے ہیں. اچھا. اور فلیٹ بھی ہمارے نام سے نہیں ہوا. ابھی فلیٹ آپ کے نام پہ نہیں ہوا ہے اور بقیہ کچھ رقم بھی دینی باقی ہوگی. ٹھیک. دینا تو کچھ بھی نہیں ہے. دینا نہیں ہے، دے چکے ہیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا رائچور سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. اور بھی کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سلطانہ حیدرآباد سے. جی محترمہ بتائیں. پہلے میں بہت بہت شکر آپ لوگوں کا، آپ کے چینل کا اور ٹیم والوں کا پورا. جزاک اللہ. تب سے فالو کر رہی ہوں آپ کے چینل کو. الحمدللہ. بہت علم ملی ہے آپ کے چینل کے ذریعے. اللہ کا شکر. اور میرے ساتھ ساتھ بہت سارے عورتیں ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش کر رہی ہوں. اللہ ساتھ ہے انشاءاللہ. اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیں. انشاءاللہ بات ہوگی پھر سے دوبارہ. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. حضرت محترم سے درخواست ہے تمام سوالات کے جوابات عطا فرمائیں اور دعا کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 تولے سونا ہے، شوہر پر قرض ہے. تو دیکھیے سونا آپ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. شوہر کے اوپر قرض رہنے سے زکوٰۃ آپ کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی. تو آپ کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ کسی بھی طرح آپ جو ہے سونے کی زکوٰۃ نکالیں. اور دیکھیں
کہ ماشاءاللہ شوہر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اس سال مشکل ہے، آئندہ سال میں دوں گا، مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ نکالنے میں آپ کا تعاون کر رہے ہیں۔ بیوی کے پاس زیور ہو تو زکوٰۃ نکالنا بیوی کے اوپر فرض ہے، شوہر پہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے زکوٰۃ کے لیے پیسے دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس سال اگر وہ قرض رہنے کی وجہ سے اس بارے میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بڑا بہترین جذبہ عطا فرمایا ہے، قابل قدر آپ کا جذبہ ہے کہ آپ نے 1 تولہ سونا اس کو نکال کر، جو بھی اس کی صورت ہے آپ اس کو نکال کے زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں، تو بڑا اچھا آپ کا عمل ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، دین یہی چاہتا ہے، اللہ رسول یہی چاہتے ہیں کہ دولت کی محبت دل سے نکالی جائے، مال کی محبت دل سے نکالی جائے۔ تو آپ کے پاس جو زیور ہے، جو سونا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ نکال لیں گی تو زکوٰۃ آپ نکال سکیں گی۔ بڑا اچھا عمل ہے، اس پر عمل کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، بلکہ ضروری ہے، واجب ہے، چونکہ آپ کا سونا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب و فرض ہے۔ زکوٰۃ کب تک دے سکتے ہیں؟ غالباً سلطانہ بہن صاحبہ نے پوچھا کہ کب تک ادا کر سکتے ہیں، 1 دن باقی ہے تو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ، یہ کوئی زکوٰۃ نکالنا اس مہینے میں فرض ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ کافی مرتبہ ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، آپ کے پاس جب بھی سونا، چاندی، پیسہ نصاب کے برابر آ جائے گا اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، تو مرتے وقت اپنے اوپر اس طرح حقوق اللہ، زکوٰۃ باقی رکھ کے چلے جانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ان چیزوں کو علماء کرام نے ناپسند کیا ہے کہ آدمی دنیا سے جائے اور اپنے واجبات اور فرائض میں کوتاہی کرے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو 1 سال جیسے ہی مکمل ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ رمضان کا 1 دن باقی ہے، اب بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، عید کے بعد بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عید کے دن بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مزید ایوب خان صاحب نے رائچور سے سوال کیا کہ فلیٹ کے لیے رقم دے چکے ہیں، کیا جو رقم ہم نے دے دی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ فلیٹ کے لیے آپ دے چکے ہیں، آپ کا مکان ہے، فلیٹ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مزید اولاد کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جتنی خواتین اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کی قدردانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو صرف اور صرف آپ کے وطن سے ہی آپ کو مل سکتی ہے، دنیا نہیں نواز سکتی ہے اس نعمت کو۔ اور جنہیں اللہ نے یہ نعمت نوازی ہے وہ اس کے قدرداں ہوں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے نان نفقہ اور ان کی اچھی سے اچھی پرورش پر توجہ دیں، تاکہ کل کے دن آپ سے سوال نہ کیا جائے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دل خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم۔ ناظرین، بڑی مبارک ساعتوں میں آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہ گزرے جہاں غفلت ہو، درود پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر یہ سحر کل نصیب نہ ہوگی، پھر یہ موسم کل نہ ہوگا، پھر آج جو پڑھا جائے گا کلمہ اس کا وزن کل اترا نہ ہوگا۔ تو غنیمت جانیے آج کی سحر پر، اور آج زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے۔ ناظرین، ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ محترم، آواز بڑی ڈسٹربڈ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ آواز ڈسٹرب لگ رہی ہے مجھے۔ بہرحال جو حضرت بھی اس لائن پر رہے ہیں،
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئی, میں معذرت چاہتا ہوں. اگر موقع ملے دوبارہ کال کر لیں, مجھے خوشی ہوگی. میں درخواست کرتا ہوں. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائی. کون بول رہے ہیں؟ جی سید احمد بارکت. جناب سید احمد بارکت سے. سید احمد صاحب بارکس سے. ماشاء اللہ, بارکس کا نام لے کے مجھے تڑپاتے ہیں آپ. جی احمد بھائی فرمائیں, کیا سوال کیجیے گا؟ جی ایک سوال تھا مصعب کہ بیوی جو ہے سو خلا لینا چاہ رہی ہے مرد سے, جی مگر وہ مرد اس پر راضی نہیں ہے, جی, اور وہ دوسرے لیگل کاموں میں ہے, تو کیا بیوی کورٹ سے خلا لے سکتی ہے آرڈر سے؟ ٹھیک ہے اس انشاءاللہ. کے 2 بچے بھی ہیں. انشاءاللہ بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بارکس حیدرآباد سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام جی علیکم. فرزانہ بہن کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس وقت سے آپ گزرے ہیں, جس راہ سے گزرے ہیں, اللہ اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے. اللہ اپنی سچی محبت آپ کو نصیب فرمائے. بس اس سے بڑی محبت نہ باپ کی, نہ ماں کی, نہ کسی کی. 70 ماہوں کی محبت اپنے رب کی ہے. اللہ آپ پر نثار کر دے. جی فرمائیں, شامل ہو گئے آپ, بڑی بات ہے. آخری پروگرام ہے ہمارا, آپ نہ آتے تو یقیناً کمی سی محسوس ہوتی. بتائیں بہن صاحبہ کیسے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اچھی ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کا دعا ہے, اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ لوگوں کو پورے دنیا کا کچھ آپ لوگوں کے جھولی میں اللہ ڈال دے. اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. اور اللہ تعالیٰ یوں آپ لوگوں کو تمام تندرستی دے کہ ہم آپ لوگ کے ذریعے سے ہم بھی خوش ہیں اور سارے غم بھول جاتے ہیں. آج جب آپ لوگ کو دکھتے ہیں تو اور پروگرام کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے اور دنیا کے غم سارا بھول جاتی ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, تاکہ ہم یوں رہے. مفتی صاحب سے میری 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب, جو دعا رمضان میں مانگتی تھی, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اللہم آذرنی من النار, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کیا یہ دعا بعد میں نماز میں مانگ سکتی ہیں؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا سوال؟ اور مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے, جو دعا آپ بتائے پیٹ میں تمام درد کے لیے, وہ درد پیٹ درد میں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جی کون سی دعا بتائیں, بتائیے نا. قرض کے لیے جی اللہم اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر. جی 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 انشاءاللہ اس پر اور کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب اس سے متعلق بھی کچھ فرما دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے لدھیانہ سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد زبیر مولالی سے بات کر رہا ہوں. زبیر بھائی عائشہ بیگم, عائشہ بیوی کے ابو؟ جی بالکل بالکل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہے آپ تشریف لائے, اور عائشہ بیوی سے بھی بات کرائیں گے ہماری امید ہے. بالکل بالکل, اگر وہ جاگ رہے ہیں تو ضرور بات کروا دیجیے ہماری. بالکل بالکل. پہلی تو ہماری طرف سے کافی آپ کی ٹیم کو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک. رمضان کا مہینہ کدھر گزر گیا پتہ نہیں چلا. اللہ خیر فرمائے, اللہ تمام طرف فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہر شخص کو اللہ مرادوں سے بھر دے. بالکل. ہمارے عشوبے بھی پہلے نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے منصف ٹی وی لگاؤ یہی بولتے ہو نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ جزو السلام. الحمدللہ ان کے بھی جو ہے 9 سال کی ایج میں پورے روزے کمپلیٹ مکمل ہو گیا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسکول کے ساتھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ضرور ہمارے لیے ضرور دعا کرائیے عائشہ بیوی سے. بالکل بالکل, آپ سے بھی دعا کی گزارش. اور کبھی ملا دیجئے, ہماری حیات مختصر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مبارک ہو بہت بہت. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, دین و دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے. جی عائشہ بیبی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ بھی دعا فرمائیے, ہمارے لیے دعا فرمائیے, مفتی صاحب کے لیے, نعت خان صاحب کے لیے, سب کے لیے دعا فرمائیے. آپ کی دعاؤں میں یقیناً اللہ بہت اثر رکھا ہے.
कुछ कह रहे हैं आप? आपका अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम अच्छा रहा बुरा रहा जैसा भी रहा, आप दुआ करिए हम सब के लिए। अच्छा भी बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं मगर क्या है उन्होंने शर्मा रहे बात करने। शर्माइए मत, आप शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह माशाल्लाह आप इस प्रोग्राम में शामिल हो वो हमारे लिए बड़ी बात है। और आपने रोज़े रखे हैं, पूरे रोज़े रखे हैं, माशाल्लाह एक इंस्पिरेशन है। 9 साल की उम्र में स्कूल के साथ पूरे रोज़े रखना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इसका आपके वालिदैन को, आपके अहल वयाल को, सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आप सबसे नन्हे हमारे कॉलर हैं माशाल्लाह जी। लाइन पर हैं, ख़त्म हो गया है कॉल। बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी, आपकी नवाजिश है। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? शेख परभनी से बात कर रहे हैं मौलाना। जनाब अली फरमाएं क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब से सवाल करना है कि हमारे दोस्त हैं उनके पास कुछ गहने हैं जी, तो उसका मालिकाना हक उन्होंने अपने जिम्मे लिया जी, तो अब उसमें से उन्होंने कुछ गहने समझो 3-4 तोले बीवी को मालिकाना हक बना दिए और बाकी के गहने के जेवर की ज़कात उन्होंने खुद देते, तो अब ज़कात अदा हो जाएगी? अच्छा, कुछ गहने खुद अपने तसर्रुफ में, अपने इख्तियार में, अपने मालिकाना हुकूक में रखे हैं और उसमें से 2-3 तोले सिर्फ और सिर्फ 2-3 तोले अपनी अहलिया को मालिकाना हुकूक दिए हैं। तब ज़कात बाकी की जो उनके पास है, दोस्त के पास है, वो खुद अदा करते हैं इंशाल्लाह। बताते बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया परभनी से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब अल्लाह का एहसान है। मोहतरम कौन कहाँ से? नदीम बात कर रहा हूँ हज़रत। नदीम साहब बेंगलोर से। माशाल्लाह नदीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत। जी 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 मोहतरम बताएं क्या सवाल कीजिएगा। आज आपके रमज़ान का आखिरी कॉल होगा हमारा इंशाल्लाह, ताकि एक बात कर ले मज़हर साहब से और मुफ्ती साहब से, नवाज़िश सलाम अर्ज़ कर दें, दुआ की दरख्वास्त कर दें और ईद मुबारक भी कह दें। जी जी पहले हज़रत तो एक छोटा सा सवाल था हज़रत कि अभी समझ लीजिए कि हज के मतलब हज के सारे इम्कान मेरे ऊपर मतलब मेरे पास हज की इतना रकम मौजूद है जी, मेरे पास जो रकम है हज मैं कर सकता हूँ आराम जी जी जी, लेकिन मेरे वालिदैन का अभी तक हज नहीं हुआ है। उनका उम्रा मैंने करवा दिया था रमजान के महीने जी, लेकिन अभी उनको मैं हज का कह रहा हूँ तो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि वो सुन रहे हैं, उनसे ये नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब कह रहे हैं कि अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे। इस तरीके से आप हजरत से कह दें, थोड़ा वजाहत कर दें कि अगर माँ बाप हज पे नहीं जा रहे हैं तो बेटा जिसके ऊपर हक जो हज कर सकता है, जिसपे फर्ज है, जिसके पास इतना रकम मौजूद है कि वो जो हज कर सकता है, क्या वो अकेला जाके हज कर सकता है, क्या उनको लेके जाना होगा? इस पे थोड़ा वजाहत कर दें हजरत। तो वालिदैन के पास असबाब मौजूद हैं जाने के अखराजात? हैं, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगले साल जाएंगे। हर साल, लास्ट ईयर भी ऐसे ही बताया, वक्त खत्म हो गया, इस साल भी इसी तरीके से कह रहे हैं, अगले साल भी। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो यही उनका जवाब रहेगा। सलाम अर्ज़ है आपके वालिदैन की खिदमत में। इंशाल्लाह सवाल का जवाब पेश किया जाएगा। अगर वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इंशाल्लाह उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंच जाएगा, मुफ्ती साहब का क्या कहना है और कैसे उजलत करनी चाहिए अच्छे कामों में। इंशाल्लाह इस पर रोशनी डाली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें बेंगलोर से ज्वाइन किया नदीम साहब, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं इस तमाम सवालात के जवाब एक के बाद दीगरे अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद अहमद साहब ने बारकस से सवाल किया है कि बीवी शौहर से खुला लेना चाहती है, लेकिन शौहर खुला नहीं दे रहा है, कबूल नहीं कर रहा है और मुख्तलिफ़ इलीगल मामलात में भी है। तो देखिए, शरीयत के एतबार से जब तक कि शौहर उसको कबूल ना करे, तलाक़ ना दे, ये खुला नहीं होगा, तलाक़ नहीं होगी। बेहतर तरीक़ा ये है कि आप शहर में मौजूद किसी दारुल क़ज़ा से रुजू हों और वहाँ पे ये सारी तफसीलात रखें। फ़रीक़ैन को वो बुलाएंगे और बात करेंगे क्या हालात है और सिचुएशन क्या है, सही तरीक़े से उसको समझेंगे। उसके बाद उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम जो वहाँ मौजूद है,
جو طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق آپ معاملات انجام دیں۔ مزید فرزانہ خاتون صاحبہ نے سوال کیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ مختلف دعائیں اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنی من النار، یہ آجرنی مت پڑھیے اس کو، اس کے معنی بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، آجرنی نہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، تو الف کو کھینچ کر مت پڑھیے، اس کے معنی میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ درد کے لیے آپ کو دعا بتائی گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کر درد کے مقام پر پھونکیے یا پانی پر پڑھ کے دم کریے، جسم پر پڑھ کے پھونک لیجئے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یا شافی، یا لطیف، یا سلام پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے 7 مرتبہ، شروع اور آخر میں جو بھی دعا وظیفہ پڑھ رہے ہیں شروع اور آخر میں درود کسی بھی طرح پڑھیے، کیونکہ وہ دعائیں جو بغیر درود کے مانگی جاتی ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہیں، معلق رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ان کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ تو درود شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پربھنی سے صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ گہنے بیوی کے پاس ہیں، بیوی کی ملکیت میں ہیں، اور کچھ شوہر نے اپنی ملکیت میں ہی رکھے ہیں، تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے حساب کرے، شوہر کے پاس ملکیت میں کتنا سونا ہے اور کیا چاندی ملکیت میں ہے، پیسہ کتنا ہے، ساری چیزوں کو حساب کر کے وہ زکوٰۃ الگ ادا کریں گے، اور بیوی اپنا حساب کریں گی کہ ان کی ملکیت میں کتنا سونا ہے، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر اگر 42.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ان کو بھی ادا کرنا ہوگا، ان کو بھی ادا کرنا ہوگا اگر نصاب کے بقدر قیمت بن جائے گی، مزید اور سال اس کے اوپر مکمل ہو جائے گا تو جو بھی اس کے تفصیلات اکثر ہم بیان کرتے ہیں اس کے مطابق۔ ندیم صاحب نے بنگلور سے دعا کی درخواست بھی کی، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حج کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ رقم موجود ہے، والدین بھی اسباب و وسائل والے ہیں لیکن ہر سال حج ٹالتے ہیں، بیٹا ہے کہ تڑپ رہا ہے والدین کے ساتھ حج کو جانے کے لیے، تو قطع نظر اس کے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، جو مالی استطاعت جن کے پاس موجود ہے اور حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا اس کو ناپسند کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کو ادا کرنے میں فرض ہو جانے کے بعد جلدی کیا کرو، نہیں معلوم کہ بیماری آ جائے یا کوئی معاملات آ جائے اور حج کو جانے کے قابل نہ رہیں، صحت ایسی نہ رہے، حج بدل کروانا پڑے اور بیماری ایسی ہو کہ ویل چیئر پہ جانا پڑ رہا ہے، طواف کرنے میں، سعی کرنے میں مسائل ہے، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں زندگی میں، تو جتنا ہو سکے حج کو تیزی کے ساتھ جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ تاخیر کرنا، بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تاخیر کریں گے انتقال ہو جائے گا اور ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے، اگر ادا کر لیں گے اللہ موقع عطا فرما دے گا تو یہ اس کا کرم ہے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد ادا کر لیں، جو بھی فرائض اور واجبات ذمے میں باقی رہتی ہیں ان کو ٹالنا، ٹال مٹول کرنا، ان کو آگے بڑھانا، اس میں سستی کاہلی کرنا یہ ہرگز شریعت میں مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں اور جلد سے جلد جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے اس کو ادا کریں۔ بڑی سعادت مندی ہے، کتنے لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، آنکھیں بے چین اور بے قرار اور بے تاب رہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کا منظر دکھا دے اور وہ صفا مروہ کی سعی کرا دے، عرفات کے میدان میں وقوف کرا دے، دعائیں قبول ہو جائیں، رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے، تو ہر مسلمان اس کے لیے بے چین بے قرار رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، پیسہ دیا ہے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرنا یہ گناہ بھی ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرنا یہ مکروہ بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اب ہم زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دیتے نا، جی، تو اب اپن وہ غریب آدمی کو دعا کرو اب ہمارے لیے بول کے صفائی سے دیکھو، ہم بول سکتے کیا یا نہیں بولنا ہے؟ جسے صدقہ فطر دیتے ہیں، جسے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی سے
उसी से हमारे लिए दुआ की करो। दरख्वास्त, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम। मेरा नाम यास्मीन है, मैं पलकमा से बात कर रही हूँ। जी यास्मीन साहिबा बताएं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे नॉलेज गेन करें हम, इस्लामिक नॉलेज गेन करें। मुफ्ती साहब का भी और आपका भी, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो चांद लैलतुल जायज़ा, तो उसकी अहमियत क्या है और उसकी इबादत वगैरह क्या है वो था। और दुआ की गुजारिश है, मेरे वालदा बच्चे हैं उनके लिए, मेरे वालिद साहब के लिए जो मरहूम हैं उनके लिए और हम सब के लिए। जी बहन, मुझे याद आया आप कल परसों भी फ़ोन किए थे। आपके वालिदा या वालिद साहब गुजर चुके हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। प्रोफेशनली आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, और इस वक्त भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई है। और मेडिकल प्रोफेशन और ईमान वाले होने के साथ साथ ये सब जिम्मेदारियां भी और इशाअत दीन में भी आप हिस्सा ले रहे हैं। और पिछले दिनों भी मैं समझता हूँ, पिछले साल भी आपके कॉल्स आते रहे हैं। आपकी हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, दोनों जहानों की राहतें मसरतें आपके दामन में भर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। और कोई कॉलर हो तो शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? जी मैं दारुशफा से बात। दारुस्सलाम, दारुश्शिफा से। जी दारुश्शिफा हैदराबाद से। जी मुझे सवाल ये था कि आजकल लोग जो है उलमाओं से दीन कम जो है सोशल मीडिया के लोग से इल्म हासिल कर रहे हैं। जी। और जो कोई इंजीनियर बन के आज पेश हो रहा है, कोई कुछ, तो जिससे अकीदे की बिगड़ हो रही है। जी। और इस इस्लाह के लिए मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि इन किससे सीखना चाहिए और किससे सईदुल अकीदा किसी कहा जाता है। और हमारे छोटे बच्चे घर के वो शरारत भी बहुत करते हैं, थोड़ा उनके लिए दुआ फरमाएं। अरे बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन, आप करेंगे कि मैं करूंगा शरारत? बताइए। जी करने दीजिए शरारत, प्यार से उन्हें समझाइए और उनकी शरारतों में आप भी शामिल हो जाइए। इंशाल्लाह कल वो बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे, सेहत औफत के साथ रखे उन प्यारे प्यारे बच्चों को जो शरारत करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वक्त हैदराबाद में शहर का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से पानी पी लें, दवाइयाँ खा लें और जो ज़रूरी उमूर रह गए हों आज की आखिरी शहर में तकमील फरमा लें। इंशाअल्लाह छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिल खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है रमज़ान, पैगाम रमज़ान। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले के सवालात थे, इंशाअल्लाह इन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और कोई कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सुमाया है और मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। जी मोहतरम बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल है औरतों के लिए ईद की नमाज का तरीक़ा और वक्त बताएं। इंशाल्लाह बताते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपने हमें बेंगलोर से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई? मोहतरम कौन, कहाँ से? अल्लाह का एहसान है। दुआ। मोहम्मद समीउद्दीन नवाब साहब कोंटा, समीउद्दीन साहब नवाब साहब कोंटा हैदराबाद से। जी समी साहब बताएं, क्या सवाल कीजिएगा? सवाल ये पूछना था आपसे, आपको सलाम करना था, अलविदा की मुबारकबाद देना था आप लोगों से। अल्लाह सलामत रखे आपको, सेहत औफियत के मुलाकात नहीं होंगी। जी मुलाकात तो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोग्राम की सही इस चैनल से इस वक्त में इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात न होगी, क्योंकि इस साल का, इस शहर का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, यकीनन याद ज़रूर आती रहेगी, आपकी हो या हमें, आपकी आपको हमें, जब भी याद आए दुआ कर देना। और क्या मज़र छोटा सा सवाल है जी, जो अपन ज़कात जो भी अपन देते हैं जी, बता के देना सामने वाले को जरूरी है, खामोशी में भी दे सकते? ये ज़कात है भाई, बोलने की ज़रूरत है कि नहीं है? जी हाँ, ठीक है, बता कर देना है। बताते हैं इंशाल्लाह।
बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं, हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं तमाम सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको सदक़ा देते हैं क्या उनसे दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है? बिल्कुल, दुआ की दरख्वास्त आप कर सकते हैं। किसी को आप तोहफ़ा दें, हदिया दें, सदक़ा दें, ताउन करें, मदद करें और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे, ज़रूर कर सकते हैं। जो गरीब और तंगदस्त मफलूकुल हाल लोग रहते हैं, ऐसे लोगों की दुआएं अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाता है। कोई हरज की बात नहीं है, दुआओं की दरख्वास्त की जा सकती है। यासीन साहिबा ने सवाल किया था लैलतुल जायज़ा की बरकत क्या है? ये इनाम की रात है, अल्लाह ताला की जानिब से मग़फ़िरत के मिलने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इबादत करने वालों के लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। उन 5 रातों में से एक रात है जिसमें जो आदमी इबादत करता है, शब बेदारी करता है, अल्लाह के बारगाह में हाज़िर होता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, महीना भर जो बंदों ने इबादत की है, रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़े हैं, उसका इनाम हासिल करने की ये रात है। इस रात को गफलत में बिताने के बजाय तहज्जुद में, शब बेदारी में, दुरूद शरीफ की उसको पढ़ने में, उसकी कसरत करने में, कुरान की तिलावत में और दुआओं का एहतमाम करके उसको अदा करना, यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की कदर करने और उसके मंशे के मुताबिक, अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सोशल मीडिया के लोगों से इल्म हासिल करना और दीन किससे सीखा जाए, अक़ायद किससे सीखे जाए, इस हवाले से सवाल किया गया। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक दीन ऐसे आलिम दीन से सीखें जो मुस्तनद तरीक़े से इल्म दीन हासिल किया हुआ हो और अहले सुन्नत व जमात से जो वाबस्ता हो। ऐसे लोगों से जो दीन का इल्म नहीं जानते, कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान के अहकाम से वाकिफ़ नहीं हैं, अहादीस मुबारका से वाकिफ़ नहीं हैं, इसी तरह बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से वाकिफ़ नहीं हैं। सहाबा अहले बैत ने कुरान हदीस को समझकर जिस तरह पहुँचाया है, अइम्मा किराम ने जिस तरह कुरान हदीस को समझकर उम्मत तक पहुँचाया है, ये तरीक़े से अगर दीन को नहीं समझा जाएगा और हर आदमी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक दीन को समझने की कोशिश करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। दीन को उस तरह हासिल करें जिस तरह इनाम याफ्ता बंदों ने हासिल फरमाया है, जिन पर अल्लाह का इनाम है, उन बंदों ने दीन को जिस तरह समझा है, उनका जो तरीक़ा है उसके मुताबिक दीन को सीखने की ज़रूरत है। हर ऐसे शख्स जो दीन को सही तरीक़े से जानता नहीं है, जो किसी मुस्तनद अहले सुन्नत व जमात के दायरे से फ़ारिग़ नहीं है, उससे दीन को समझना ये निहायत ही ख़तरनाक है। हो सकता है कि कोई अक़ायद में कोई फ़र्क आ जाए, आमाल में कोई फ़र्क आ जाए। बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल करने की ज़रूरत है। मज़ीद बेंगलुरु से सुमैया साहिबा ने सवाल पूछा है कि औरतों के लिए ईद की नमाज का तरीक़ा और वक्त क्या है। देखिए, औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है। ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। आप घर में तन्हा नफल नमाज का अहतमाम करना चाहें, शुक्राना नमाज का अहतमाम करना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहें, 2 रकात शुक्राने के तौर पर पढ़ना चाहें, चाश्त की नमाज़ पढ़ना चाहें, इशराक़ की नमाज़ पढ़ना चाहें, आप ये अहतमाम कर सकते हैं। ज़कात के लिए बता कर देना ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम है कि सामने वाला मुस्तहिक़ है, ज़कात की रकम है, बोल कर देना ज़रूरी नहीं है। नहीं भी बोल कर देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि जिसको दे रहे हैं वो मुस्तहिक़ हो और सय्यद ना हो। जी, और नाज़रीन, बहरहाल वक्त की तंगी मुझे इजाज़त नहीं देती मज़ीद बात करूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुफ्ती साहब से आज का जो मौजू है इस पर कमा हक़्क़हू बात ना हो पाई और हम लोग आजिज़ रहे ये बात करने से, सुनने से, समझने से। अल्लाह इसका फ़हमो इदराक हमें अता फ़रमाए। जो रमज़ान का पैगाम था वो क्या था, हमारे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, हमने कुछ किया कि नहीं किया, 30 रोज़े ऐसे ही गुज़र गए, क्या आया क्या नहीं आया, इसके मुहासबे की रात आने वाली है। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि जो पैगाम रमज़ान है इस पर ज़रूर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, हर बंदा ये फ़िक्र में रहता है कि मैंने जो इबादत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल किया है या नहीं किया है। उसकी अलामत बुज़ुर्गान दीन ने, उलमाए किराम ने ये बताई है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अगर हमारी हालत रमज़ान की तरह रहे और हमको पंजवक्ता बाजमात नमाज अदा करने का मौका और तौफ़ीक़ मिल जाए, सब्र करना आ जाए
اور برداشت کرنا آ جائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر عزیزان محترم یہ مقصد تھا رمضان کا کہ مسلمانوں میں اس چیز کو پیدا کیا جائے۔ یہ پیغام ہے رمضان کا کہ صبر پیدا کیا جائے، غم گساری پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا کی جائے۔ مومن بھائی، مسلمان بھائی پڑوس میں ہیں اور بھوکا ہے، بھوک سے بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اور اس کے بازو پڑوس میں ہی دوسرا مسلمان بھائی، مومن بھائی ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا کے سو رہا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کا پیغام یہ ہے کہ جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ خوشیوں کو، ان کے گھروں میں خوشیاں ہو، اس کی کوشش کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ جو بھی رقوم ہیں صحیح طریقے سے ان کو ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی خاندان میں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کوئی ضرورت مند ہو تو ان کا خیال کیا جائے، غم بانٹا جائے، یہ رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، رمضان میں آپ دیکھیے پورا ٹائم ٹیبل پورا مکمل طریقے سے آدمی کا معمولات کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آدمی ایسے وقت میں اٹھ کر کھاتا ہے، عام طور پہ جس وقت سویا جاتا ہے، آدمی جس وقت اٹھ کر نہیں کھاتا، آدمی کے پورے ٹائم ٹیبل ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور حلق سوکھ چکی ہے پیاس سے، پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں بندے مومن کس طرح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے برداشت کی قوت اس کو عطا فرمائی ہے، تو یہ برداشت کا سلیقہ ہمارے اندر روزوں کی وجہ سے پیدا ہوا، یہ صبر کا سلیقہ ہمارے اندر روزوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قیام اللیل ہے، قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں سماعت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں معمولات عام طور پہ روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس سے ہٹ کر ہیں، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہم کو عادی بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مہینہ جن چیزوں کا ہم کو عادی بنایا گیا ہے، یہ یہی درس دیتے ہیں کہ ہم کو برداشت کرنا آئے، ہم کو صبر کرنا آئے، لوگوں کے غم میں شریک ہونا آئے، اور خصوصاً عید آ رہی ہے تو عزیزان محترم عید کی جو فرحتیں اور جو مسرتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ امیر ہی عید کی خوشیاں منائے اور غریب عید کی خوشیاں منانے سے محروم رہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کی محبت کی خاطر اپنے پاس نہ رکھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو اور ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا ہو کہ آدمی اپنی ضرورت رکھتے ہوئے دوسروں کا خیال کرے۔ یؤثرون ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ تعالیٰ نے انصار کی یہ صفت بیان کی کہ خود ضرورت رکھتے ہوئے دوسروں کا خیال کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، رمضان ہم کو درس دیتا ہے عبادت کا، رمضان ہم کو درس دیتا ہے اخلاص کا، رمضان ہم کو درس دیتا ہے تقوی کا، رمضان ہم کو درس دیتا ہے باہمی اخوت اور محبت اور بھائی چارگی اور احترام کا، احترام انسانیت کا اور احترام مسلمان کا، یہ ساری چیزوں کا رمضان ہم کو درس دیتا ہے۔ لا يحب احدکم حتی یحب، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اس جیسا پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک کہ دوسروں کے لیے بھی ہم یہ نہ چاہیں کہ ان کو بھی خوشیاں ملیں، ان کو بھی دولت ملے، وہ بھی ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر بھی خوشیاں لائے، جب تک کہ یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر عزیزان محترم ایمان دلوں میں نہیں اترا ہے۔ آج دیکھیے معاشرے میں کسی کو خوشی ملتی ہے، لوگ منقبض ہو جاتے ہیں، حسد کے مارے جل جاتے ہیں، طبیعتوں میں بغض، اناد، کپٹ، دشمنیاں ایسی ہے کہ کسی پر مصیبت آئے تو آدمی خوش ہوتا ہے، کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو مسلمان خوش ہو رہا ہے، اپنے بھائی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو مسلمان خوش ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اس جیسا ہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں اور یہ ذہن میں رکھیں مقدرات میں جو ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، آپ کا مقدر کوئی آپ سے نہیں چھینے گا، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملے گا، جو منصب لکھا ہے وہ ملے گا، لوگ ہزار کوششیں کریں، اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو چھین نہیں سکتے، جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا،
کاروبار کی جو برکت لکھی ہے وہ ملے گی, جو نوکری اللہ نے لکھی ہے وہ ملے گی. تو عزیزان محترم, آپس میں حسد, بغض, کینہ, کپٹ, کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرنا, کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حسد کرنا, کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد کرنا, کسی کے کمال کو دیکھ کر حسد کرنا, یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اپنے دل کو وسیع کریں, اپنے آپ میں وسعت پیدا کریں, اللہ کی ذات پر ایمان یقین رکھیں. پوری کائنات کسی کو فائدہ پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. سارے کے سارے لوگ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے. یہ ایمان اگر رہے گا تو پھر عزیزان محترم آپس کے گلے شکوے, حسد, بغض, کینہ, کپٹ, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہی پیغام ہے رمضان کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, بہرحال وقت بہت کم ہے لیکن پھر بھی بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ملاقات کریں گے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم, اور آج کا موضوع ہم نے بیان کیا رمضان کے مقاصد, رمضان کے تقاضے, پیغام رمضان, اس پر بات کی. بہرحال بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, مہینہ بھر ملا لیکن پھر بھی بات دل کی دل میں رہی اور عمل پر آئی نہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلی بات, سب سے بڑی بات, آپ کا حق ادا کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اور بات کرتے ہیں. ہر دن جو سوال پوچھا جاتا رہا, ان تمام سوالات کے جواب آپ نے بھیجائے, بہت شکریہ. کل جس نے صحیح جواب بھیجائے ہیں ان کا نام ابھی اناؤنس کیا جاتا ہے, برائے کرم آپ مشاہدہ فرمائیں. پروگرام سحری ٹائم میں کل پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب ہے عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 شوال کو منائی جاتی ہے. اور صحیح جواب بھیجنے والوں میں قرآن اندازی کے بعد منتخب ہوئے ہیں محمد خواجہ پاشا, یاقوت پورہ, رین بازار, حیدرآباد سے. ان کو ملتا ہے ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک سونے کا سکہ. تو جناب علی خواجہ پاشا صاحب کو بھی بہت مبارک, اور تمام 30 شہر میں جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان تمام لوگوں کو مبارک, اور اس سے اور بھی زیادہ مبارک جنہوں نے اس کا جواب یہاں روانہ فرمایا. گو کہ اگر وہ انعام کے حقدار نہ بنے ہوں لیکن اس کا انعام پروردگار نے دینا ہے. آپ نے اللہ کے دین کی اشاعت میں آپ نے ایک حبہ اپنے وقت کا لگایا ہے, تو اس کا بھی اللہ بہت بڑا احسان آپ کو دے گا انشاءاللہ. ناظرین, بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اب آگے کوئی اور مہلت نہیں کہ کسی طرح کی کوئی بات, کسی طرح کی کوئی اور سوال جواب لیے جائیں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو بھی اعمال کیے ہوں لیکن ایک عمل ضرور کر لیں جس عمل کے نہ کرنے سے بہت بڑی وعید اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, اور حضرت جبریل امین نے بد دعا فرمائی ہے, اور رسول اللہ نے آمین کہی ہے. تو بہرحال اس دعا اور بد دعا کے درمیان جو مسئلہ ہے اس سے ہم نکل آئیں اور اپنے محسنین کے حق میں دعا بھی کریں, ان کی خدمت بھی کریں, انہیں راضی بھی کریں. اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں. جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں سو گزر چکے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں سے کیفیت پوچھو کہ کیا حال ہے ان کے دلوں کا, ان کی غیر موجودگی آج کیسی ہے. اور ہم ہے کہ نہ قدر ہیں, اپنے ماں باپ زندہ رہنے کے باوجود بھی قدر نہیں کرتے, ان کے عدول حکمی کرتے ہیں, ان سے لاپرواہی برتتے ہیں, ان کی خدمت نہیں کرتے, ان کا حکم بجا نہیں لاتے, انہیں راضی نہیں کرتے. اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں. جن کے ماں باپ موجود ہیں ان پر ان کے ساتھ محبتوں شفقتوں والا معاملہ فرمائیں. روزے کی حالت میں ان پر نظر کریں تاکہ حج مقبول کا ثواب آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے. ناظرین, بس میں اور کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. اس ضمن میں مفتی صاحب نے بہت کچھ کہا, ہم نے بہت کچھ سنا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ناظرین کا, تمام آپ کی دعاؤں کا. اللہ ان ساری دعاؤں کو ساری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. بھلے ہی آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے ایمان کے رشتے کے, اور ادھر تڑپ جو ہے وہ ایمان کی بدولت ہی ہے. اللہ اس ایمان کے رشتے کو قبول فرمائے اور ساری دعاؤں کو قبول فرمائے امت مسلمہ کے حق میں. اور جو لوگ پریشان حال ہیں آج کے اس دور میں,
چاہے وہ ایران ہو، چاہے کوئی مقام ہو دنیا کا جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ کریم تمام مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پروردگار اپنی ناراضگی دور فرمائے، اور وہ شفقتوں والا معاملہ جس کی مثال اللہ نے اپنی ممتا سے دکھائی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اللہ کو آج اسی محبت کا واسطہ دیں کہ میری ایک ماں مجھ پر اتنی شفیق ہے، تو 70 ماؤں جیسی محبت رکھتا ہے، تو تیری 70 ماؤں والی شفقت دکھا دے پروردگار۔ ناظرین، زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ کے کالز کا شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ، میں شکریہ تمام آرگنائزیشنز کا کرتا ہوں جن کی شبانہ روز کاوشوں کی وجہ سے آپ تک یہ پروگرام آ سکا۔ میں مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیا میں آ سکتی ہے، لیکن اشاعت دین کے لیے وقت انہوں نے دیا، یہاں سے اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی اشاعت ہو رہی ہے، تہذیب کی اشاعت ہو رہی ہے، اردو کی اشاعت ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے میں اپنے مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لواحقین کے لیے بھی اجر و ثواب کا اللہ سے دعا کرتا ہوں، مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصاً ہیرا بھائی جیولرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حیدرآباد کی جو انعام گرامی آرگنائزیشن ہے جس نے ایک انسپیریشن کے لیے اسلام کی ترویج میں انعام کا ایک سلسلہ جاری رکھا، کئی لوگوں کو اس سے جوڑے رکھا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انکورا ہاسپٹلز کا، جہاں اللہ آسانی سے سب لوگوں کے جتنے مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، نہ صرف ہاسپٹل سے ریلیٹڈ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں پستہ ہاؤس حلیم والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد کا جس کے مالک جناب الیاس قادری صاحب ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہوتے رہے، میں الیاس صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 4 پیسے دے کر تو پروگرام میں اسپانسرشپ لی جا سکتی ہے، لیکن بنفس نفیس پروگرام میں شامل ہونا، ہمت افزائی کرنا، یہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محمد کیپ مارٹ کا، اور ساتھ ہی ساتھ مخدوم برادرز حیدرآباد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا سکا اور ملبوسات کی پیشکش ان کی جانب سے رہی۔ اللہ تمام آرگنائزیشنز کو اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں اسپانسرشپ دی ہے وہ مقاصد انہیں حصول فرمائے۔ ناظرین، میں فرداً سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مہمان محترم مفتی مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 30 راتیں انہوں نے قربان کی ہے، اور نعت خواں حضرات جتنے بھی یہاں تشریف لائے ان تمام کا کہ ان کی جو رات کی محنتیں ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اسے عبادت سے بدل دے۔ یقیناً ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، اور اللہ اور رسول کا ذکر جو کرتا ہے وہ ہمیشہ رحمتوں میں ہی رہے گا۔ ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تمام نوازشوں کا، دعاؤں کا۔ انشاءاللہ حیات رہی تو خدمت برقرار رہے گی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ احمد صاحب سے درخواست ہے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم
یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे।